تاخیر بیان کے لیے ملتمس ہوں استاد محترم حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عادل رضا قادری صاحب، آپ اپنا بیان سنا کر ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ ان کی آمد سے قبل نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان اللہ لیعذبهم وانت فیہم، صدقت یا رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب محبت کے ساتھ پڑھ لیں۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کا بے پناہ فضل و کرم، اس کا احسان کہ اس نے ہم سبھی کو ایک بار پھر اپنا اور اپنے محبوب بندوں کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا جانا، مل بیٹھنا، سمجھنا سمجھانا اپنی بلند اور پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور صاحب خانہ نے جس محبت کے ساتھ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا یہ پروگرام انعقاد کیا ہے، رب ذوالجلال ان کو اس پر اجر عظیم عطا فرمائے، اور ان کے گھر میں جو بھی مشکلات ہیں اللہ اپنی رحمت کا صدقہ دور فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ کی یہ شان ہی نہیں کہ وہ عذاب دے جبکہ محبوب آپ وہاں پر موجود ہوں۔ ایک ہوتا ہے عذاب اور ایک ہوتی ہے رحمت۔ جہاں پر عذاب ہو وہاں پر رحمت نہیں ہوتی، اور جہاں پر رحمت ہو پھر وہاں پر عذاب نہیں ہوتا۔ ہم اگر گزشتہ امتوں کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں کہ جب ایک قوم غداری کرتی ہے تو اس پر آگ آسمانوں سے نازل کی جاتی ہے، پھر جب دوسری قوم غداری کرتی ہے تو آسمان سے پتھر برسائے جاتے ہیں، پھر جب تیسری قوم غداری کرتی ہے تو ابابیلوں کی ضرورت پڑتی ہے، پھر چوتھی قوم جب غداری کرتی ہے تو طوفان نوح آتا ہے، پھر جب پانچویں قوم غداری کرتی ہے تو شکلیں بندر اور سور کی شکلوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ گزشتہ امتوں نے جتنی برائیاں کی وہ ساری کی ساری اس امت میں موجود ہیں، اور یہ قوم تو کچھ اور آگے بڑھی جس معاشرے کے اندر معصوم بچے بھی محفوظ نہ ہوں، اور اس معاشرے نے اس سے بڑا اور ظلم یہ کیا کہ قبروں سے مردے نکال کے ان کی بھی بے حرمتی کی گئی۔ جتنے گناہ گزشتہ ساری امتیں کرتی رہی، آج وہ سارے کے سارے گناہ اس امت میں موجود ہیں۔ جب پہلی قوم غداری کرے تو آگ برسائی جائے، پھر قوم غداری کرے تو پتھروں کی بارش ہو، پھر قوم غداری کرے تو شکلیں بندر اور سور کی بن جائیں، پھر قوم غداری کرے تو ابابیلوں کی ضرورت پڑ جائے، پھر قوم غداری کرے تو طوفان نوح آتے ہیں۔ جتنے گناہ گزشتہ ساری امتیں کرتی رہی وہ سارے کے سارے اس امت کے دامن میں موجود ہیں۔ اگر کوئی شخص کہے کہ مجھے میلاد منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے، تو سادہ سا نسخہ ہے، وہ شیشے کے سامنے کھڑا ہو اور اپنی شکل کو بغور دیکھے۔ اگر سب کچھ کرنے کے باوجود جوانی کی راتوں کو بھی کھول کے دیکھے، سب کچھ کرنے کے باوجود اگر شکل سلامت ہے تو پھر اس کو کہنا چاہیے کہ حضور آ گئے ہیں۔ یار ہم کیا کچھ نہیں کرتے؟ جو گزشتہ امتیں سب کچھ کرتی رہی، اس امت کے دامن میں وہ ساری برائیاں موجود ہیں۔ یہ صرف اور صرف صدقہ ہے گنبد خضرا کے مکی کا کہ آج ہم پہ پتھروں کی بارش نہیں ہوتی، آج ہم پر آسمان سے آگ نہیں برسائی جاتی، آج اس قوم میں ابابیلوں کی ضرورت نہیں پڑتی، آج اس قوم کے اوپر طوفان نوح کی ضرورت نہیں پڑتی، آج اس قوم کی شکلیں نہ بندر بنتی ہیں نہ سور بنتی ہیں۔ یہ صرف اور صرف صدقہ ہے تو میرے مصطفیٰ کی ذات کا ہے۔ حضور نہ ہوتے تو آج جو حالت ہماری ہوتی کو بندہ کسی کو بیان بھی نہیں کر سکتا۔ تو رب ذوالجلال نے قرآن کے دامن میں جملہ رکھا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ جہاں پر آپ موجود ہوں وہاں رب کا عذاب آ جائے۔ تو آج اگر کوئی شخص کہے کہ میلاد کس کو منانا چاہیے، تو میلاد اس ماں کو منانا چاہیے کہ جب میرے محبوب نہیں تھے،
तो दो सगे बेटे, दो सगे भाई अपनी माँ के गले में पटा डालते हैं और बनी इसराइल के बाजार में जाके फरोख्त कर देते हैं, और दोनों भाई पैसे आधे आधे बांट लेते हैं। जब मेरे हुजूर नहीं थे, फिर मेरे महबूब आए और आकर माँ को ऐसी इज्जत दी कि सातों आसमानों के ऊपर सिदरतुल मुंतहा के पास जो जन्नत थी उसको उठाया और माँ के कदमों के नीचे रख दिया। उस माँ को मिलाद करना चाहिए कि जब मेरा महबूब नहीं था तो सरे बाजार बिक जाती थी, लेकिन महबूब ने आके ऐसी इज्जत दी कि जन्नती माँ के कदमों के नीचे रख दी। और मिलाद उस बेटी को भी करना चाहिए कि जब मेरे महबूब नहीं थे तो बाप सगी बेटी को जिंदा उठाता था और कुएं में फेंक आता था, बाप अपनी बेटी को उठाता था और जिंदा कब्र के गड्ढे में फेंक आता था। लेकिन उस दौर में मेरे हुजूर ने आके फरमाया कि फातिमा मोहम्मद के जिगर का टुकड़ा है, उस बेटी को भी मिलाद करना चाहिए और फिर उस बहन को भी मिलाद करना चाहिए। जब मेरे हुजूर नहीं थे तो सगा भाई बहन को उठाता था और जिंदा कब्र में गाड़ आता था और कहता क्या था कि कल को मुझे रिश्ते में साला ना कहा जाए। जब गैरत इस उरूज पे पहुंची हुई थी तो उस दौर में मेरे हुजूर तशरीफ लाए, और जिस वक्त हजरत शीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा जो हुजूर की रजाई बहन है, हजरत हलीमा सादिया का इन्होंने भी दूध पिया है, जब उनके कबीले के कुछ लोग कैदी बनाए जाते हैं, उनको मस्जिद नबवी में लाया जाता है, तो जब हजरत शीमा के कबीला वाले चंदा जमा कर रहे हैं कि हमने अपने कैदियों का फिदिया देना है और अपने कैदियों को छुड़ा के लाना है, तो चंदा जमा करते करते लोग हजरत शीमा की दहलीज पे आते हैं और कहा कि आपके हिस्से में इतना चंदा आता है। अभी चंदे की डील हो ही रही थी कि चंदा जमा करने वालों के में किसी के लब पे मेरे हुजूर का नाम आया और कहा वो जो मोहम्मद नहीं मुसलमानों का नबी, उसने हमारे कैदी पकड़ लिए हैं। तो सुने हुजूर की बहन क्या जुमला वारती है। कहा सुनो तुम्हारे कैदी पकड़े किसने हैं? कहने लगे वो जो मुसलमानों का नबी नहीं मोहम्मद, उसने हमारे कैदियों को पकड़ लिया। तो सुने हुजूर की बहन ने क्या जुमला बोला। कहा सुनो तुम चंदा जमा करना बंद करो, तुम्हारे कैदी शीमा लेके आएगी। उन्होंने कहा हम जंग हारे हैं, हमने जब तक फिदिया नहीं देना हमारे कैदी नहीं छूटने। कहा शीमा तुम्हारे कैदी लेके आएगी। अब हजरत शीमा सवारी लेती हैं, मदीने की हुदूद में दाखिल होती हैं। अब ये मक्की दौर तो था नहीं कि ताइफ के बाजारों में मेरे महबूब पे पत्थर बरसाए जाते हैं। ये मक्की दौर तो था नहीं कि हुजूर काबे के सहन में सजदा करें और हुजूर के कंधों के ऊपर गंदी ओजड़ियां फेंकी जाएं। ये मक्की दौर तो था नहीं कि मक्के की गलियों के अंदर हुजूर को जादूगर कहा जाता। ये मक्की दौर तो था नहीं कि मक्के की गलियों के अंदर हुजूर के नजेबा अल्फाज और नजेबा गालियां बकी जाती। ये मदनी दौर है। सहाबा नंगी तलवारें लिए हुजूर के हुजरे के बाहर खड़े हैं। जब हजरत शीमा मक्के मदीने की हुदूद में दाखिल होती हैं तो सहाबा ने नंगी तलवारों के साथ रास्ता रोका। तो हजरत शीमा ने फरमाया रास्ता छोड़ दो, तुम जानते नहीं मैं तुम्हारे नबी की बहन लगती हूँ। हुजूर ये जुमला सुन के अपने हुजरे से बाहर आते हैं और आकर अपनी बहन का इस्तकबाल किया, हुजरे में लेके गए और जाकर अपने शानों से हुजूर ने चादर उतारी और कहा बहन इसके ऊपर बैठो। ये वो दौर था कि जब बहनें जिंदा कब्र में गाड़ी जाती थी, लेकिन मेरे महबूब ने आके अपनी चादर के ऊपर अपनी बहन को जगह दी। तो फिर मिलाद उसको भी करना चाहिए। और मैं कहता हूं हमारी जिंदगी का एक मिलाद ऐसा भी होना चाहिए कि जब कोई नौजवान हुजूर की मजलिस जो मिलाद की है उससे उठ के जाए तो घर जाके अपने सगे बाप के कदम पकड़ ले और कहे अब्बा जी बड़ी गलतियां बड़ी नाफरमानियां हो गई हैं, आज के बाद आपकी बेअदबी नहीं करूंगा, गुस्ताखी नहीं करूंगा। तो कोई उससे पूछे, बाप उसको उठाए सीने से लगाए और कहे बेटा सारी बातें ठीक हैं लेकिन बताओ ये अचानक तुम्हारे अंदर तब्दीली कैसे आ गई। तो वो नौजवान कहे सुनो अब्बा जी, रात उस नबी का मिलाद सुन के आया हूं जिस नबी ने फरमाया था जिसका बाप उससे राजी है उसका रब भी उससे राजी है। हमारी जिंदगी का एक मिलाद ऐसा भी होना चाहिए कि जब नौजवान मिलाद की मजलिस से उठ के जाए तो सगी माँ के कदमों को पकड़ लड़का अम्मा जी बड़ा चिल्लाता था, बड़ा चीखता था, लेकिन आज के बाद नाफरमानी नहीं करूंगा। माँ माथा चूमे सीने लगाए और कहे बेटा सारी बातें ठीक है लेकिन तुझे हुआ क्या है। तो नौजवान कहे अम्मा जी रात उस महबूब का मिलाद सुन के आया हूं जिस महबूब ने फरमाया था जन्नत तलाश करनी है तो माँ के कदमों के नीचे करो। हमारी जिंदगी का एक मिलाद ऐसा भी होना चाहिए, अगर हम ताजिर हैं, खरीदो फरोख्त करते हैं, लेन देन के मामूलात करते हैं और झूठ का, फरेब का, धोखे का सहारा लेते हैं, तो सुबह जब दुकान खोले तो ना झूठ बोले, ना फरेब करे, ना धोखा बोले और पड़ोस के दुकानदार पूछें कि तुम्हें क्या हुआ, ना सुबह से झूठ बोला, ना धोखा दिया, ना फरेब किया,
تو وہ کہے سنو رات اس محبوب کا ملاد سن کے آیا ہوں جس محبوب نے فرمایا تھا کہ جو سچا تاجر ہوگا اللہ قیامت والے دن اس کو نبیوں کی صف میں کھڑا کرے گا. بروز معاشر کے میدان کے اندر جس صف کے اندر اللہ کے سارے نبی کھڑے ہوں گے، میرے محبوب نے فرمایا میری امت کا جو سچا تاجر ہوگا اللہ قیامت کے دن اس کو نبیوں کی صف میں کھڑا کرے گا. ایک میلاد ایسا بھی ہونا چاہیے جو بہن اور جو ماں پردہ نہیں کرتی، وہ جب صبح گھر سے نکلے اپنے گھر کی دہلیز کو پار کرے تو سر پہ حیا کی چادر ہو، تو پڑوس کی جو محلے دار نے اس سے پوچھے کہ تمہیں کیا ہوا کہ تم تو کبھی چادر بھی نہیں اوڑھتی تھی اور تمہیں پردہ بوجھ لگتا تھا، تو وہ کہے کہ سنو رات اس محبوب کا ملاد سن کے آئی ہوں جب اس محبوب کی بارگاہ میں ایک کافر حاتم طائی کی بیٹی آئی جو خود بھی کافر تھا، بیٹی بھی کافرہ تھی، لیکن جب حضور کی دہلیز پہ آئی تو سر پہ چادر نہیں تھی، تو میرے محبوب نے اپنے شانوں سے کالی کملی اتاری اور اس کافرہ کی سر پہ رکھی، تو میرے محبوب کو صحابہ تعجب کی نگاہوں سے دیکھنے لگے. تو صحابہ نے کہا حضور یہ تو کافرہ کی بیٹی ہے. تو سنو میرے محبوب نے کیا فرمایا، صحابہ سنو بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے مسلمان کی ہو چاہے کافر کی ہو. تو ایک میلاد ہمارا ایسا بھی ہونا چاہیے، اگر ہم مسجد کا رخ نہیں کرتے تو صبح ہم فجر کی نماز میں پہلی صف میں بیٹھے ہوں تو محلے کے امام صاحب پوچھے تمہیں کیا ہوا، آپ تو جمعے میں بھی کبھی جلدی نہیں آتے تھے، آج فجر میں حاضر ہیں. تو سنو نوجوان امام صاحب کو کہے سنیں امام صاحب رات اس محبوب کا ملاد سنا تھا جس محبوب نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یار ایک میلاد ایسا ضرور ہونا چاہیے جو ہمارے کانوں تک نہیں ہمارے دلوں تک اتر جائے. ایک میلاد تو میرے نبی کا ایسا ضرور ہونا چاہیے جو ہمارے کانوں تک نہ رہے بلکہ ہماری سانسوں میں اتر جائے اور کسی کو پوچھنا نہ پڑے کہ تم کون ہو اور نہ ہمیں بتانا پڑے کہ ہم کون ہوتے ہیں. ہمارا وضع قطع، ہمارا طرز زندگی، ہمارا طرز حیات اتنا ستھرا ہونا چاہیے کہ لوگ دور سے دیکھیں اور کہیں وہ دیکھو محمد کا غلام آ رہا ہے. آج ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ ہم غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. ہمارا طرز زندگی بتائے کہ ہمیں غلامی رسول اپنے عمل سے بھی قبول ہے. آج بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر دکانوں کے نام مکی سٹور، مدنی سٹور، بسم اللہ سٹور، ماشاءاللہ سٹور ہوتے ہیں اور اسی دکان کے اندر بیٹھ کے جھوٹ، فریب اور دھوکے کا سہارا لیا جاتا ہے. اس بات کو یاد رکھنا ہے میرے محبوب نے فرمایا ہے ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے. اور آج نوبت تو اس سے آگے بڑھ گئی ہے، سود کے پیسوں سے، رشوت کے پیسوں سے 4 منزلہ گھر بنا کے اور باہر لکھا جاتا ہے ھذا من فضل ربی. اور میرے بھائی یہ رب کا فضل نہیں ہے، یہ تیرے لیے جہنم کا گڑھا تیار ہوا ہے. آج اس محبوب کا میلاد ہمیں اپنے کانوں سے سن کے دل میں اتارنا چاہیے. ذرا چند لمحوں کے لیے آؤ تاریخ میں چلتے ہیں. جب میرے حضور تبلیغ کرنے کے لیے طائف کے بازار میں جاتے ہیں تو میرے حضور پہ اتنے پتھر برسائے جاتے ہیں کہ حضور کے قدم مبارک اتنے زخمی ہوتے ہیں کہ میرے محبوب سے چلا بھی نہیں جاتا اور حضور کے نالین خون سے بھر جاتے ہیں. اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی. 2 نوجوان بدماش آگے بڑھتے ہیں، میرے محبوب کو کندھوں سے اٹھاتے ہیں اور اپنے طور پہ گھسیٹنا چاہتے ہیں تو تیسرا بدماش آگے بڑھتا ہے اور پھر میرے حضور کے قدموں پتھر مارتا ہے کہ اس سے کھڑا بھی نہ ہوا جائے. لیکن میرے محبوب نے وہاں بھی تبلیغ کرنا نہیں چھوڑی. حضور کعبے کے صحن میں نماز حالت سجدہ میں ہیں، کافر گندی اور غلیظ اوجڑیاں لے کے آتے ہیں اور میرے حضور کے شانوں کے اوپر پھینک دیتے ہیں. سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا 9 سال کی عمر ہے، اپنے گھر سے آتی ہیں، اپنے بابا جان کے کندھوں سے گندی اوجڑیاں اٹھاتی ہیں اور پانی سے حضور کے کندھے دھو رہی ہیں. لیکن میرے محبوب نے تبلیغ وہاں بھی نہیں چھوڑی. مکے کی گلیاں ہیں، میرے مصطفیٰ کا نام لیکن میرے نبی کو جادوگر کہا گیا، لیکن میرے محبوب نے تبلیغ وہاں بھی نہیں چھوڑی. آج کوئی سرے بازار چلا چلا کے کہے کہ میلاد کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، تو بھائی بڑی محبت کے ساتھ یہ عرض ہے، ہم جب تبلیغ کے لیے جاتے ہیں نا تو ہمارے لیے عزت کے سٹیج لگائے جاتے ہیں. جب ہم تبلیغ کے لیے جاتے ہیں نا تو ہماری تکریم کے نعرے لگائے جاتے ہیں. جب ہم تبلیغ کے لیے جاتے ہیں نا تو ہمارے ہاتھوں کو بوسے دیے جاتے ہیں. جب ہم تبلیغ کے لیے جاتے ہیں نا تو آتے وقت لوگ ہدیے بھی دیتے ہیں. اور پھر کہے کہ میلاد کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. ذرا 14 صدیاں پلٹ کے میرے حضور کی تبلیغ کو بھی دیکھو. اتنے پتھر برسائے گئے کہ جبریل امین فرشتوں کی جماعت لے کے حاضر ہوئے اور کیا عرض کرتے ہیں، اے محبوب آپ حکم تو دیں، یہ 2 پہاڑ آپس میں ایسے ملاؤں گا کہ اس قوم کا نشان بھی باقی نہیں رہے گا.
تو جانتے ہو میرے محبوب نے کیا کہا؟ کہا جبریل نہیں، مجھے رب نے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ یار اتنا کریم محبوب ہو۔ اور ایک صحابی حضور کی مجلس میں حاضر ہوئے، طائف کا بازار ہے، حضور زخمی حالت میں ہے۔ جب بار بار اس صحابی نے اصرار کیا نا، حضور آپ ایک بار تو ان کے لیے ہاتھ اٹھائیں نا، ان کی تباہی کی ایک بار تو بد دعا کریں نا۔ تو سنو، جب صحابی کی بات سن کے میرے محبوب نے ہاتھ اٹھائے تو صحابی بڑے خوش ہوئے کہ ابھی حضور دعا کریں گے اور یہ دونوں پہاڑ ملا دیے جائیں گے۔ تو سنو میرے محبوب کے لبوں پہ جملہ کیا تھا؟ فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے مالک و مولا، یہ جانتے نہیں کہ میں کون ہوں، تو بس ان کو اتنی ہدایت دے دے کہ یہ مجھے پہچان لیں۔ یار اتنا کریم محبوب ہو اور اتنا کریم ہو کہ ساری ساری رات حضور حالت قیام میں ہیں اور پاؤں مبارک اتنے سوج جاتے ہیں کہ حضور سے مسلسل کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا، اور ساری ساری رات قیام کرتے ہیں، اور اتنا قیام کیا کہ رب ذوالجلال نے وحی نازل کر دی، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص، سونے محبوبہ تھوڑی دیر سو بھی جایا کر، تھوڑی دیر قیام کر لیا کر۔ لیکن میرا محبوب ساری ساری رات اپنے رب کے حضور کھڑا رہتا ہے، اور سنو دعا کیا مانگتا ہے۔ میرا محبوب کہتا ہے، اللہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن میری امت کی خیر کرنا۔ یار آج ہم امتی ہونے کے ناطے اپنے حضور سے کتنا کہ عہد وفا نبھا رہے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے حضور کو ہماری طرف سے ٹھنڈ پہنچے، تو سنو میرے محبوب نے کیا ارشاد فرمایا۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کے نماز قضا کرتا ہے وہ محمد کے سینے پہ خراش ڈالتا ہے۔ یار ہم اس محبوب کی امتی ہیں جو ساری ساری رات ہماری خاطر روئے۔ ذرا تاریخ پڑھ کے دیکھو، محبوب نے پتھر کھائے کس کے لیے؟ وہ ہم لوگ ہیں۔ محبوب کے کندھوں کے اوپر گندی اوجڑیاں پھینکی گئی کس کی خاطر؟ وہ ہم لوگ ہیں۔ محبوب کو مکے کی گلیوں میں جادوگر کہا گیا کس کی خاطر؟ وہ ہم لوگ ہیں۔ محبوب ساری ساری رات قیام کرے کس کی خاطر؟ یار وہ ہم لوگ ہیں۔ اور ہم بھی اپنے حضور کے وفادار نہ بنے تو یہ جو کمکمے ہیں، یہ لائٹیں ہیں، یہ روشنیاں، یہ چراغاں ہیں، یہ ہمارے عشق کی ابتدا ہے، انتہا نہیں ہے۔ اور عشق کی انتہا یہ ہوگی کہ حضور کی سیرت ہمارے سینوں میں اتر جائے، حضور کا جو کردار ہے وہ ہمارے طرز زندگی میں نظر آئے کہ یہ واقعی زبان سے نہیں کہتے بلکہ عمل سے کر کے بھی دکھاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یار ایک میلاد ہماری زندگی کا ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ جب ہم حضور کی مجلس سے اٹھ کے جائیں تو پھر صبح جب ہم گلی سے نکلیں تو لوگ دیکھیں کہ واقعی یار یہ رات کو حضور کا میلاد سن کے آیا ہے۔ یہ ربیع الاول لڑنے جھگڑنے کا، فتنہ فساد کا، یہ فتنہ فساد بحث مباحثے کا مہینہ نہیں ہے۔ اور کوئی پوچھے کہ میلاد منانا کہاں لکھا ہے تو میں کہتا ہوں میلاد منانا ہمارے مقدر میں لکھا ہے، یہ کہیں اور نہیں لکھا ہوا۔ یہ رب نے ہمارے مقدر میں لکھ کے بھیجا کہ تم نے میلاد کرنا ہے۔ آپ کسی سے جھگڑا نہیں کریں، فتنہ نہیں کریں، فساد نہیں کریں۔ میرے نبی کا دین بڑی محبت والا ہے، اور جتنی آسانیاں اس دین میں ہے نا کسی اور دین میں نہیں تھی۔ سنیں بنی اسرائیل کی قوم کے اندر جب بندے کے کپڑے ناپاک ہوتے تھے نا، اور ناپاکی بندے کے لباس کو لگتی تھی، تو جتنے حصے پہ ناپاکی لگتی تھی نا، جب تک اتنا کپڑا کاٹتے نہیں تھے باقی پاک نہیں ہوتا تھا۔ لیکن میرے محبوب کی رحمت دیکھو، جتنی بار مرضی کپڑا ناپاک ہو بندہ اس کو دھوتا ہے، رب اس کو پاک کر دیتا ہے۔ یار اتنا میٹھا دین، اور میرے حضور کا دین تو اتنا اچھا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں صحابی حاضر ہوئے، عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھوں گا لیکن شرط ہے کہ چوری نہیں چھوڑوں گا۔ میرے محبوب نے فرمایا ٹھیک ہے، میری بھی ایک شرط ہے کہ تم نے جھوٹ نہیں بولنا۔ کلمہ پڑھ لیا، اب جب چوری کرنے کے لیے نکلے، چوری کرنے لگے تو دل میں کھٹکا اٹھا کہ حضور سے تو وعدہ کر کے آیا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اگر حضور نے صبح صحابہ کی مجلس میں پوچھ لیا کہ بتا تو نے چوری کی ہے کہ نہیں، وہاں تو شرمندگی ہو جائے گی، تو اسی خوف میں آ کے انہوں نے چوری کرنی بھی چھوڑ دی۔ آج ہمارا انداز تبلیغ اتنا میٹھا، اتنا سادہ ہونا چاہیے کہ لوگ ہماری بات کانوں سے نہیں دل سے سنیں۔ ہم جب رویہ سخت کرتے ہیں، باتیں سخت کرتے ہیں، تو لوگ دوسری بات ہماری بات سننا پسند نہیں کرتے۔ اپنے گھر میں انداز اتنا میٹھا رکھیں۔ اور آخر میں جو جملہ میں نے آپ کو گوش گزار کرنا ہے، یہ جو گلی بازار رستے روک کے چندہ جمع کیا جا رہا ہے، بچے اس کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ خدارا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رستہ روک کر جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر متبادل رستہ موجود ہے تو پھر آپ ایک طرف جنازہ پڑھ سکتے ہیں، اگر آنے جانے کا رستہ بھی ایک ہے
تو آپ رستہ روک کے جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتے. تو یہ بچے جو رستہ روک کے چندہ جمع کر رہے ہیں، لیکن اتنا میٹھا انداز رکھ کے ان سے بات کریں کہ بیٹا رستہ نہیں روکو، گھروں میں چندہ جمع کر لو اور جو پیسے جمع ہوں. اب بچے کرتے کیا ہیں؟ شملیہ پہاڑیاں لگا کے ان کے آگے بت رکھ دیتے ہیں، وہ بالو کی صورت میں ہو، بلی کی صورت میں ہو، کتوں کی صورت میں ہو. تو سنو، جب میرے محبوب نے مکے کو فتح کیا تو سب سے پہلے میرے محبوب نے مکے میں لگے بت توڑے تھے. یار میرے محبوب بت توڑنے آئے تھے، اور آج وہی امت حضور کے میلاد کا دن ہو تو بتوں کو سجا کے نمائش لگا کے کھڑے ہوتے ہیں. لیکن بچوں کو اتنے میٹھے انداز میں بات سمجھیں، بیٹا جو پیسے جمع کیے ہیں نا اس کی ڈھیر ساری مٹھائی لے کے آؤ اور ایک ایک گھر میں دستک دو اور مٹھائی دے کے کہو کہ حضور آ گئے ہیں. یار بچوں کو اس طرف لگایا جائے کہ وہ گلی گلی چراغاں کرتے پھریں، گلی گلی مٹھائیاں بانٹتے پھریں کہ ہمارے حضور آ گئے ہیں. لیکن یہ جو نمائش سرے بازار کی جا رہی ہے، اور بڑی معذرت کے ساتھ آج ہم لوگ اگر گھر کے سرپرست ہونے کے باوجود عورتوں کو لے کے یہ بازار دکھانے کے لیے چلے جائیں، تو میرے نبی کا فرمان یاد رکھنا. میرے حضور نے فرمایا جب عورت بلا ضرورت گھر کی دہلیز پار کرتی ہے، جب تک وہ واپس پلٹ نہیں آتی، اللہ کے فرشتے اس پہ لعنت کرتے رہتے ہیں. یار میرے حضور کی مجلس میں کافرہ عورت آئے تو حضور اس کی چادر بھی اس کو دے دیتے ہیں کہ بیٹی کا سر ننگا نہیں ہونا چاہیے. اور آج اسی حضور کا میلاد کرنے والے اپنے گھر کی عزتوں کو لے کے سرے بازار نمائش کراتے پھریں تو یہ میرے حضور کا میلاد نہیں ہے. اپنے گھر والیوں کو گھر میں بٹھائیں اور ان سے کہیں کہ گھر بیٹھ کے میرے حضور کی ذات پہ درود پڑھیں. اگر حضور کا میلاد کرنا ہے تو حضور کی سیرت کو اپنائیں. لیکن جو میں نے آخری جملہ آپ سے گوش گزار کرنا ہے، اگر ہم بہن بھائی ہونے کے باوجود، رشتہ دار ہونے کے باوجود ایک دوسرے کو بلاتے نہیں ہیں، تو بس یہ آخری جملہ میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں. میرے حضور نے فرمایا جو صلح کرنے میں پہل کرتا ہے اللہ اس کو جنت میں پہلے بھیج دے گا. آج ہوتا کیا ہے کہ بہن اپنے بچوں کی شادی کے موقع پہ اپنے بھائی کے گھر آتی ہے اور آ کے کہتی ہے کہ ویر باپ کے بعد میرا سہارا تو ہی ہے، میرے سر کا سائیں تو ہی ہے، کل میرے بچوں کی شادی ہے، شادی میں آ جانا. تو بھائی بڑے فرعونی لہجے میں کہتا ہے کہ تجھے پتہ نہیں میں تجھ سے مرنا جینا ختم کر چکا ہوں، میں تیری خوشیوں میں شریک نہیں ہو سکتا. لیکن بہن اس سے اگلا قدم اٹھاتی ہے اور حیا کی چادر، عزت کی چادر اتارتی ہے اور بھائی کے قدموں میں رکھتی ہے کہ اس چادر کی لاج رکھ لے اور کل میرے بچوں کی شادی ہے، خوشی میں شریک ہو جانا، ورنہ سسرال میں میری ناک کٹ جائے گی. لیکن بھائی کہتا ہے کہ نہیں، میں تجھے کہہ چکا ہوں کہ تیرا میرا مرنا جینا ختم ہے. اب جب اس سے اگلا مرحلہ ہوتا ہے تو انسان کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے کہ جب بہن اپنا سر بھائی کے قدموں میں رکھ دیتی ہے اور پیچھے اس کے بچے کہہ رہے ہوتے ہیں ماں چھوڑ دے، ماما نہیں آتا تو کوئی بات نہیں ہماری شادی ہو جائے گی. لیکن جانتے ہو بہن کیا کہتی ہے؟ تم چپ رہو، یہ میرا اور میرے بھائی کا معاملہ ہے، یہ میرے باپ کی جگہ پہ ہے. یار اگر ہم حضور کا میلاد کریں اور سگی بہنیں ہمارے پیار کو ترستی رہیں تو یہ میرے حضور کا میلاد نہیں ہے. ہم حضور کے غلام ہونے کے دعوے کریں اور سگا بھائی ہمیں سینے سے لگانے کے لیے ترستا رہے تو یہ میرے حضور کا میلاد نہیں ہے. یار ایک میلاد ایسا ضرور ہونا چاہیے، اگر ہم پہ غربت نے سائے کر لیے ہیں اور کوئی سہارا نظر نہیں آ رہا، ہم ہر وقت غربت کا شکوہ کرتے ہیں، تو صبح جب اپنے گھر میں جائیں تو شکر ادا کریں، مالک تیرا شکر ہے تو نے جس حال میں رکھا ہوا ہے. تو گھر والے بڑے حیران ہو کے پوچھیں تمہیں کیا ہوا؟ تم تو ہر وقت شکوہ کرتے تھے، غریبی بڑی ہے، آج تم شکرانے کی باتیں کر رہے ہو. تو وہ کہے میں رات اس نبی کا میلاد سن کے آیا ہوں جس محبوب نے فرمایا تھا کہ میں محمد جب جنت میں جاؤں گا میرے دائیں بھی غریب ہوں گے، میرے بائیں بھی غریب ہوں گے، اور میرے آگے جو چلے گا وہ وقت کا غلام ہوگا. اور میرے حضور نے یہاں تک فرمایا مالک و مولا تو نے محمد کو غریبوں میں پیدا کیا، محمد کو غریبوں میں رکھنا اور قیامت والے دن محمد کا حشر بھی غریبوں کے ساتھ کرنا. یار ایک میلاد ہماری زندگی کا ایسا ضرور ہو جو کانوں سے نہیں دل سے سنا جائے اور وہ ہمارے دل سے گواہی دے. ہم جب اس مجلس کو چھوڑ کے جائیں تو ہمارا انگ انگ کہے ہم حضور کا میلاد سن کے آئے ہیں، ہمارا طرز زندگی کہے کہ یار حضور آ گئے ہیں. تو بے مثال ہے تیری مثیل کوئی نہیں، تو بے مثال ہے تیری مثیل کوئی نہیں، تو حسن ذات ہے تجھ سا جمیل کوئی نہیں. خدا کا ادراک اور یہ انسان، خدا کا ادراک
اور یہ انسان حضور آپ سے بڑھ کے دلیل کوئی نہیں، وما علینا الا البلاغ۔